السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلے میں آج ہم سورہ البقرہ کی آیت نمبر 241 اس کی ایکسپوزیشن کریں گے، اور اس میں آپ یہ سمجھ لیں کہ پیچھے سے جو آیت نمبر 240 ہے اس میں بیوہ عورتوں کی بات کی گئی، ویڈوز کی۔ اب یہاں پر ڈائیورسڈ ویمن کی بات کی جا رہی ہے، جن کو ڈائیورس ہو چکی ہے، تو ان کے لیے قرآن کریم یہ کہہ رہا ہے کہ ولیلمطلقاتی اور طلاق دی ہوئی عورتوں کے لیے کیا چیز ہے؟ متاع بالمعروف۔ آپ نے دیکھا کہ جو بیوہ عورتیں ہیں ان کے لیے بھی متاع کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ میں نے وہاں پر بتایا متاع کا مطلب ہے ضروری سامان زندگی، فائدہ دینے والی چیزیں، اخراجات بھی اس کے اندر آ جاتے ہیں۔ تو کہتا ہے کہ دستور کے مطابق متاع یعنی ضروری سامان زندگی، اس میں خرچ بھی شامل ہے، وہ ان کو دینا۔ کہتا ہے کہ یہ ضروری ہے، تمہارے اوپر لازم ٹھہرایا گیا ہے۔ مردوں کی بات کر رہا ہے، شوہروں کی بات کر رہا ہے، اور آگے کہتا ہے کہ حقاً علی المتقین، کہ یہ متقین پر حق ہے۔ کیا مطلب؟ لازم ہے یہ۔ اگر تم متقین ہو، متقین ہم نے کئی دفعہ بتایا کیا ہوتا ہے، تقوی اختیار کرنے والے۔ تقوی اختیار کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ وہ لوگ کہ جب وہ کوئی کام کریں، کوئی بھی کام کریں، وہ سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ اس کام جو میں کرنے لگا ہوں اس سے متعلق اللہ کا قانون کیا کہتا ہے۔ وہ اپنے کام کو اس اللہ کے قانون کے مطابق کریں۔ کیوں کریں؟ اس لیے کریں کہ وہ یہ سمجھیں کہ اگر ہم نے اس کی وائلیشن کی تو پھر ہمیں اس کا جو برا انجام ہے وہ بھگتنا پڑے گا۔ تو اس برے انجام سے بچنے کا جو احساس ہے، اس سے محفوظ رہنے کا جو احساس ہے، اس کو قرآن کریم تقوی بولتا ہے۔ اب سمجھ آئی؟ اور اس میں بنیادی چیز کیا ہوتی ہے؟ اللہ کے قوانین کو فالو کرنا ہر معاملے میں۔ تو کہتا ہے ایسے جو لوگ ہیں ان کے لیے لازم ہے، حق ہے ان کے اوپر، ان کے لیے لازم ہے کہ وہ دستور کے مطابق متاع یعنی ضروری سامان زندگی، خرچ وغیرہ، وہ متعلقہ جو خواتین ہیں ان کو دیں طلاق دینے کے بعد۔ دیکھیں یہ کس طرح قرآن کریم واضح کر رہا ہے۔ یہاں پر کیا ہوتا ہے؟ طلاق دینے کے بعد بالکل وہ ان کو گھر سے نکال دیا جاتا ہے۔ تو یہ قرآن کریم کے اصولوں کے بالکل خلاف ہے۔ پیچھے ہم نے طلاق اور عدت اور اس کے اندر سارے یہ قوانین بیان ہو چکے ہیں۔ قرآن کریم یہاں پر دوبارہ اس چیز کو لے کر آ رہا ہے، بار بار ایمفیسائز کر رہا ہے کہ کبھی بھی اس معاملے میں تم نے ریلیکس نہیں ہونا، کبھی بھی ظلم کا راستہ اختیار نہیں کرنا۔ تو جو قوانین دیے گئے ٹھیک ٹھیک اس کے مطابق اپنے فیملی لا جو ہیں اپنی ریاست کی سطح کے اوپر تم نے بنانے ہیں، تاکہ تمہارا گھریلو نظام جو ہے وہ ڈسٹرب نہ ہو۔ تو یہاں پر یہ چیز ہوگی، اور آگے پھر 242 نمبر کی آیت آ رہی ہے 242۔ اس کے اندر کہا جا رہا ہے کہ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، کہ اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیات کو واضح طور پر بیان کرتا ہے۔ یہاں پر یبین ہے، بیان، واضح بیان، یعنی اس طرح اللہ اپنی آیات کو واضح طور پر بیان کرتا ہے۔ اور کیوں کرتا ہے اس کی پھر آگے ریزن بتا رہا ہے، کہتا ہے لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل سے کام لینا سیکھ جاؤ۔ ہم اس لیے اپنی آیات کو واضح طور پر بیان کر رہے ہیں تاکہ تم اپنے قوانین، ہمارے اپنا جو ملکی آئین ہے اس کو، یعنی اپنا جو دستور ہے، آئین ہے، اس کو ہمارے قانون کے مطابق تم بنا لو ریاست کی سطح کے اوپر، تاکہ تمہیں کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ ہو۔ اگر نہیں ایسا کرو گے تو پھر کیا ہو جائے گا؟ تمہاری زندگی تمہارے اوپر تنگ ہو جائے گی۔ یہ بات اس لیے کہی جا رہی ہے لعلکم تعقلون، کہ اللہ نے ہر معاملے میں اپنے قوانین کو واضح انداز میں بیان کر دیا ہے۔ اس کے بعد بھی وہ کہتا ہے کہ اگر تم نے ان کو چھوڑ کر اپنے باپ دادا، اپنے پریسٹ کے ریلیجس لا کو فالو کیا تو یہ شرک ہو جائے گا، یہ ڈیلزم ہو جائے گا۔
کہ قرآن کی بات کرتے ہو، پھر کہتے ہو ہم مسلم بھی ہیں، پھر لیکن اس کے ساتھ انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین کو ریاست کی سطح کے اوپر نافذ کرتے ہو، اس میں فیملی لا بھی آ جاتے ہیں، جیسے ہمارے ملک میں یا دوسرے سو کالڈ اسلامک کنٹریز میں ریلیجیس لاز ہیں، قرآنک لا نہیں ہے۔ تو کہتا ہے اس سے شرک ہو جائے گا، یہ تو اس سے تمہارے اوپر اللہ کے قانون کی حفاظت ختم ہو جائے گی۔ شرک کو جو کہا جاتا ہے نا کہ اللہ اس کو نہیں بخشے گا، یہ ترجمہ صحیح نہیں ہے، بہت غلط ہے۔ اللہ نہیں بخشے گا یہ نہیں ہے، اللہ کے قانون کی حفاظت تم سے اٹھ جائے گی اگر تم نے اللہ کے قوانین میں دوسرے انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین کو شامل کر دیا۔ تو کہتا ہے اس سے پھر اللہ کے قانون کی حفاظت اٹھ جائے گی، پھر تمہارا انجام جو ہے وہ تباہ کن ہوگا، تباہی ملے گی تمہیں، تو تمہیں عافیت نہیں مل سکے گی۔ تو اس لیے قرآن کریم دیکھیں ہر آیت کے آخر میں وہ اس کو سم اپ کرنے کے لیے کیا الفاظ لے کر آتا ہے، کس طرح بات کو سمجھاتا ہے۔ تو اس آیت کے آخر میں یہ کہنا کہ لعلکم تعقلون، تو یہ بہت بڑی بات ہے، لیکن یہ چیز وہی سمجھ سکتے ہیں جو عقل و فکر سے کام لیتے ہیں۔ اس لیے ہمارے ہر ویڈیو کے آخر میں یہ میسج ہوتا ہے قرآن کریم کا ابدی اصول اور سنہری اصول، ثم تتفکروا، کہ سوچا کرو، تھنک اگین۔ یہ ایک سائنٹیفک پروسیس ہے، تو یہ کرنے سے ہی انسان جو ہے اپنے لیے ایک بہتر نظام تشکیل کر سکتے ہیں، اس کو تشکیل دے سکتے ہیں، ایک اچھی سوسائٹی جو ہے وہ ڈیولپ کر سکتے ہیں، ایک ملکی آئین جو ہے وہ ان قوانین کی روح سے انسانوں کی بہتری کے لیے امپلیمنٹ کر سکتے ہیں۔ تو وہی معاشرہ گرو کرے گا جو پیورلی اللہ کے قوانین کو فالو کرے گا، جو ان سے اوائڈ کرے گا یا ان کے ساتھ انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین کی امینڈنگ کرے گا، تو ایسا معاشرہ پھر جہنمی معاشرہ، اسی دنیا میں جہنمی معاشرہ ہو جائے گا۔ شکریہ۔